اور آپ کو بتائیں کہ خاتون پولیس افسر سے موبائل پر دوستی ایک ملزم کو مہنگی پڑ گئی. ہوا کچھ ایسا کہ یاسین نامی ملزم پولیس کو انتہائی مطلوب تھا اور اس کو گرفتار کرنے کے لیے کراچی کے تھانہ ٹیپو سلطان میں تعینات جو خاتون ایس ایچ او تھیں جن کا نام شرافت علی خان صاحبہ ہے، انہوں نے حاضر دماغی سے کام لیا. پہلے تو انہوں نے ڈکیت کا نمبر کر لیا ٹریس، پھر دوستی کا ہاتھ بڑھانے کے لیے ان سے فون پر بات چیت کرنا شروع کی. ملاقات کے لیے ایک جگہ کا تعین بھی کیا گیا اور جب وہ ملزم جو کہ پولیس کے ہتھے ویسے نہیں چڑھ رہا تھا مقررہ جگہ پر پہنچا تو جناب اس کی آگئی شامت. جناب یہ آئیڈیا جو ہے نا یہ گٹس بھی مانگتا ہے، یہ انٹیلیجنس بھی مانگتا ہے اور یہ دلیری بھی مانگتا ہے. اور وی آر سو پراؤڈ کہ ایسے ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ میں ایسے آفیسرز موجود ہیں. ایس ایچ او شرافت علی خان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں شامل گفتگو. علیکم جی، بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. آپ نے یہ جو ایکٹ کیا، آپ نے جس طرح سے اس بندے کو پکڑا، یہ آپ نے پراپر پلان کیا ہوا تھا کہ یار میں اتنا رسک لوں گی؟ کیونکہ آبویسلی آپ اس کو بلا رہی ہیں، وہ ویپن لے کے بھی آ سکتا تھا. وعلیکم السلام، بہت شکریہ. بات یہ ہے کہ پولیس کی جو ڈیوٹی ہے وہ رسک ہی ڈیوٹی ہے، اور یہ جو ہم ڈیوٹی کرتے ہیں یہ ایک عبادت سمجھ کے ہم یہ ڈیوٹی کرتے ہیں. میرے پاس ایک اپلیکیشن آئی تمیز خان کی کہ میرے گھر سے چوری ہوئی جس میں گولڈ ہے، پیسہ ہے، اور غریب ڈرائیور ہے وہ بندہ. تو میں نے اپنے جو ہے نا ریسورسز لگائے کہ یہ معلوم کرے کہ کس طرح سے کہ یہ کون ہے، کس نے اس طرح سے چوری کی ہے. ہمارے اپنے ذرائع ہوتے ہیں، اس میں ماشاء اللہ سے یہاں کے جو لوگ ہیں، ٹیپو سلطان کے ایریا کے لوگ ہیں، یہاں کے جو خواتین ہیں اسپیشلی، وہ بہت زیادہ جو ہے مطلب ہمیں بلکہ پولیس ڈپارٹمنٹ کو اور ایسے افسران کو بہت لائک کرتی ہے. وہ بھی میری اس میں ذرائع میں شامل ہیں. تو کچھ ہمیں جب اس لڑکے کے بارے میں، اس نے جب چوری کی تو یہ چلا گیا سسرال علاقہ چھوڑ کے، اس پہ ہماری نظریں تھی. پھر جب یہ ایریا میں آیا تو ایک چیز ہوتی ہے کہ جب ہم کسی کا لوکیشن ٹریس کرتے ہیں تو اگر آپ 16 آورز موبائل آف رکھتے ہو تو لوکیشن ٹریس نہیں ہوتا. یہ مصیبت آ جاتی ہے، ہماری پرابلم ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے جیسے اس کا موبائل آن ہوا تو میں کنٹینیو اس کے ساتھ فون پہ لگی رہی. اچھا، اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کہاں رہتی ہے، تو میں نے اس کو بتایا کہ میں ملیر 15 میں رہتی ہوں اور مجھے ایک بہت بڑی پرابلم ہے اور میری پرابلم آپ ہی وہ سولو کر سکتے. اس طرح سے باتیں کرتے کرتے اس کو مطلب میں نے باہر آنے پہ مجبور کر دیا کہ آپ مجھ سے باہر ملو. میں نے خود اس کو کہا اچھا اگر بینگ ایس ایچ او میں اس سے ملتی یا میں کٹ لگاتی، وردی میں ہوتی، تو یہ کبھی بھی یہ ملزم ہمارے ہاتھ میں نہیں آتا. کہ بہت شاطر ملزم ہے، بلکہ جو بھی اس طرح سے وارداتیں کرتے ہو تمام ملزمان شاطر ہوتے ہیں اور ان کے اپنے ریسورس ہوتے، ذرائع ہوتے جو ان کو پل پل کی خبر بھی دے دیتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے میں نے جس دن یہ ہوا واقعہ، میں کنٹینیو اس کو کالیں کر رہی تھی تو میں نے اس کو ایک پوائنٹ دیا ریسٹورنٹ کا کہ آپ یہاں پہ آئے اور میں یہاں بس میں پہنچ رہی ہوں کریم ٹیکسی کر کے ملیر 15 سے. یہ اچھا میں پہنچ گئی. جب میں پہنچ گئی یہ نہیں پہنچا تھا، ظاہر ہے میں نے شکل تو اس کی نہیں دیکھی تھی، موبائل نمبر ہی میرے پاس تھا. اچھا میں نے اپنے جوانوں کو بس سادہ لباس میں اپنے آس پاس تعینات کیا ہوا تھا. موبائل میں نے بہت دور کھڑی کی تھی. ہو سکتا ہے 5 بندے آئے، 6 بندے آئے، ویپن سمیت آئے، کچھ بھی اس میں ہو سکتا ہے اس طرح کے. اس میں جب obviously ایک شخص نے اتنی بھاری ڈکیتی کی ہوئی ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. جی آپ پلیز کنٹینیو رکھیے گا. جی بالکل، جو اس طرح کی واردات کرتا ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو وہ جب میں وہاں پہ پوائنٹ پہ کھڑی تھی، میں عبایا میں تھی، ماسک میں نے پہنا ہوا تھا. تو یہ جب میں نے پھر اس کو کال کی، میں نے اس کو کہا کہ ایک لڑکی کی آواز بنا کے جیسے 16-17 ایج کی لڑکی ہوتی ہے، تو میں نے کہا کہ ہیلو، مجھے بہت آکورڈ لگ رہا ہے اور بہت عجیب سا لگ رہا ہے. شرافت صاحبہ میں چاہوں گی کہ وہ جو آواز آپ نے بنائی تھی اگر آپ برا نہ بنائے تو ہمارے ساتھ بھی شیئر کر دیں کہ کس آواز میں آپ نے بات کی تھی. اچھا، میں نے جب اس کو آواز بنا کے کال کی تھی، میں کہا جی السلام علیکم، دیکھیں مجھے بہت آکورڈ سا لگ رہا ہے اور عجیب لوگ ہیں مجھے دیکھ رہے ہیں، پلیز آپ ذرا جلدی آ جائیے، میں بہت پریشان ہوں. اس ٹائپ کی میں نے آواز بنائی تھی.
صحیح صحیح صحیح. صحیح. اور جب یہ آیا تو یہ اکیلا آیا تھا یا اس کے ساتھ دیگر ساتھی بھی تھے؟ نہیں، جب میں نے جب اس کو کال کی تو ظاہر وہاں پبلک پلیس ہے ہمارا، یہ سروس روڈ ہے شارع فیصل کا، تو بہت سارے لوگ جا رہے تھے آ رہے تھے. میں نے پھر اس کو کال کی تو میں نے کہا کہ جیسے کال ریسیو کی اس نے کہا میں نے آپ کو دیکھ لیا ہے. تو میں نے اس کو نشانی بتائی تھی کہ میں ابایا بلیک کلر کے ابایا میں کھڑی ہوں گی اور میرا پاؤچ ہوگا اور میرے ہاتھ پہ موبائل ہے. پاؤچ میرے براؤن کلر کا میں نے اس کو بتایا تھا. تو اسے مجھے دیکھ لیا، میں نے نہیں دیکھا تھا اس کو. پھر میں نے کال کی کہ آپ کہاں، آپ مجھے ہاتھ ہلا کے اشارہ کر لے کہ آپ یہاں موجود ہو. تو اس نے اس طرح سے مجھے ہاتھ ہلایا. جب ہاتھ ہلایا تو میں نے اس کو بولا ٹھیک ہے آپ آگے آ جائیں. جب یہ آگے آئے تقریباً 2-3 منٹ تک ہم گفتگو کرتے رہے. تو میں نے اپنے جوانوں کو ایک سمجھایا تھا کہ جب میں اشارہ کروں تو آپ نے اس کو پک کرنا ہے، لینا ہے. تو پھر میں نے اپنے جوانوں کو باتیں کرتے کرتے اس کے ساتھ ایک اس طرح کا اشارہ یوں کیا کہ اس کو محسوس بھی نہیں ہو. تو بس وہ جو میرے جوان تھے انہوں نے بس اس کو اٹھا کے موبائل میں لے گئے اور تھانے لے کر آئے اور وہاں سے پھر میں رکشے کے ذریعے تھانے پہنچی. صحیح. اچھا یہ کتنی بتائیے رقم اس سے برآمد ہوئی ہے یہ بھی بتا دیجیے گا. اچھا جب میں اس کو تھانے لے کر آئی اس سے 2,05,000 روپے کی رقم برآمد ہوئی ہے اور موبائل فون برآمد ہوئی. ایک آئی فون ہے، ایک سیمسنگ کا ہے، ایک موٹر سائیکل ہے اس سے جو 2017 میں چوری ہوا تھا. پریڈی تھانے میں اس کی FIR ہے. اچھا اس کے علاوہ یہ جب میں نے اس کو یہاں انٹروگیٹ کیا تو اس نے مجھے پھر بتایا کہ میں نے گولڈ جولر کے پاس بھیجا ہے. تو میں نے ٹائم ضائع کرنا مناسب نہیں سمجھا کیونکہ اس طرح کے کاموں میں ہمیں جلدی کرنی ہوتی ہے تاکہ دوسرا بندہ ہم سے بھاگ نہ جائے. صحیح. میں نے پھر ریڈ جو تھا وہ ایکٹیو کیا، اپنا ریڈ ریڈی کیا اور پھر میں گئی اس جولر کو اٹھا کے لے کر آئی. جولر سے ہمیں گولڈ کے جو بندے تھے وہ برآمد ہوئے. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ میری پہلی یہ ایکشن نہیں ہے. میں نے 2013 میں بھی ایسے کام کیا ہے، 2015 میں بھی ایسے کام کیا ہے. 2013 میں ویجیلنس انچارج تھی لائسنس برانچز سندھ کی. غلام قادر تھے وہ صاحب میرے CCPO صاحب، وہ CCPO تھے میرے ٹریفک کے ایڈیشنل IG کراچی تھے، سندھ تھے وہ. تو بدین سے ایک کمپلین آئی تھی بدین لائسنس برانچ کی کہ جو بدین کا جو سینئر کلرک ہے وہ جو ہے پوسٹ آفس میں پے نہیں جمع کر رہا ہے. جو لوگ لائسنس بنانے آتے ہیں اس ٹائم تھا کہ جب لائسنس بناتے تھے تو جو ٹکٹ کے پیسے ہوتے تھے وہ پوسٹ آفس میں پے ہوتے تھے. تو میں نے جب سر نے مجھے یہ بتایا تو میں نے سر سے ریکویسٹ کی کہ سر مجھے جانا پڑے گا. تو میں بدین گئی اپنا گیٹ اپ چینج کر کے اپنی پرائیویٹ گاڑی میں. میں جب وہاں گئی تو نہ میرا لرننگ لائسنس بنا، نہ مجھ سے گاڑی کی ٹرائی لی گئی اور میں آئی تھنک اس ٹائم مجھ سے کوئی 4-5,000 روپے لیے اس سینئر کلرک نے اور میرا لائسنس 2 منٹ میں بن گیا. اور میں نے اس کی پوری ڈیٹیل پک کی اور رات میں پھر واپس آئی بدین سے شام میں. پھر دوسرے دن میں نے اپنے ایڈیشنل IG صاحب کو بتایا اور اس نے اس پہ قانونی کارروائی کی، اس کے خلاف FIR بھی ہوئی. پھر سیکنڈ جو تھا انکریڈیبل جی، یہ بڑی اچھی بات ہے. اور سب سے زیادہ میرے خیال میں آپ کے گارڈز ہیں، آپ کی بہادری ہے کہ بجائے اس کے کہ کسی اور کو بیٹ بنا کے آپ چھاپا کریں، آپ خود کو بیٹ بنا کے سامنے آتی ہے اور ملزم کو ہینڈز آن اریسٹ کرتی ہیں. kudos to you and hats off to you. آپ لوگ ایک زبردست کام کریں and we are so proud of you. بالکل شفاعت. اور ایک اچھی بات انہوں نے یہ بھی بتائی کہ اس علاقے کی جو خواتین ہیں انہوں نے بھی بہت زیادہ ہیلپ کی ہے ملزم تک پہنچنے میں، which is a great thing کہ جو خواتین ہیں جو لوگ ہیں وہ اعتماد کرتے ہیں پولیس پر.